یہ جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے، یہ جتنی بھی کائنات ہمیں نظر آتی ہے، یہ کائنات ہم کوئی ایسا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی ایسا انسٹرومنٹس دیکھتے ہیں تب جا کے ہم دیکھ پاتے ہیں۔ نارملی زمین پہ رہتے ہوئے بھی ہماری نظر ایک حد تک جاتی ہے، اس کے بعد ہماری نظر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہمیں یہ آسمان جو نظر آتا ہے یہ حقیقت میں ایک اسپیس ہے، ایک خلا ہے۔ اس خلا کو ہماری نظر جو دیکھتی ہے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ سامنے یہ آسمان ہے، حالانکہ آسمان تک ہماری نظر جاتی نہیں ہے، یا جو ہماری نظر دیکھ رہی ہے یہ حقیقت میں ایک دھواں ہے، ایک خلا کا، اسپیس کا ایک دھواں ہے۔ ہم اسے آسمان سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر رات کی تاریکی میں جو ہم تارے دیکھتے ہیں یہ تارے بھی اسی طرح، سورج کی روشنی جب ان پہ پڑتی ہے تو وہاں سے ریفلیکشن، چمک جب ہم تک آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ستارے ہیں، لیکن حقیقت میں ان ستاروں کا حجم جو ہے وہ ہماری زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے، اور اتنے دور ہیں کہ لائٹ ایئرز کے فاصلے پہ ہم سے دور ہیں، لیکن ہماری آنکھ جب انہیں دیکھتی ہے تو کتنا چھوٹا اور باریک دیکھتی ہے۔ اور یہ اربوں کی تعداد میں، اربا ارب، اتنی بڑی تعداد ہے ان ستاروں کی کہ ہم گننا چاہیں تو بھی نہیں گن سکتے، لیکن یہ تو وہ ہے جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، ہلکے سے ٹمٹماتے ہوئے ذرا سے ستارے جو دیکھتی ہے۔ تو ہماری نظر کے دیکھنے کا یہ دھوکہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ ہم نے کبھی اپنے اندر تک جھانک کر نہیں دیکھا، ہم اپنے اندر کو نہیں جانتے۔ ہم اپنے اندر کو دیکھنے کے لیے بھی پھر مشینوں کا سہارا لیتے ہیں، ایکس رے مشین سے ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، اس طرح اور مختلف مشینوں سے ہم اپنے اندر کو ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے سسٹم کو جو سائنس دانوں نے اور ڈاکٹرز نے میڈیکل سائنس میں جو انہوں نے ترقی کی ہے اور ہمارے اندر کے اعضاء جو دکھائے ہیں، یہ ہم ویسے دیکھ نہیں پاتے۔ ہماری اپنی چیزیں ہیں، ہمارے وجود کا حصہ ہیں، لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ اس کے آگے ہماری جلد ہے، ہماری نظر جلد تک آ کے رک جاتی ہے۔ یہ ایک پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے کے جو اعضاء ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح ایک پردہ ہے اس ظاہر کی دنیا میں اور باطن کی دنیا میں۔ یہ پردہ جب تک حائل رہتا ہے ہم باطن کی دنیا کو دیکھ نہیں پاتے۔ ہماری باطن کی دنیا کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے، اور اس میں کیا کیا ہے، اس کا اندازہ لگانا تو دور کی بات ہے۔ ہم اپنے سینے کی دنیا کو بھی اگر دیکھنا چاہیں اور باطنی آنکھ ہمیں مل جائے تو ہم اپنے سینے کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری باطنی آنکھ کھلنے کے بعد بھی ہم اپنے سینے کے رازوں سے مکمل طور پہ آشنا نہیں ہو سکتے۔ ان رازوں میں چھپی کائنات کو ہم پوری طرح سے دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے سینے کے اندر کیا کیا ہے اور کس طرح سے مالک نے رکھا ہے، اس چیز کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ باطنی آنکھ کھلنے کے بعد بھی ہم اس سینے کے اندر کی مخلوق کو اور اس سینے کے اندر چھپی ہوئی کائنات کو دیکھنے کے لیے پھر اس کی مزید پرتیں کھولنی پڑتی ہیں۔ قلب سلیم سے ہمیں روح تک کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور روح سے پھر ہم آگے سری اور خفی کا سفر کرتے ہیں۔ روح کا جب سفر ہوتا ہے تو روح ہماری اس جسم سے باہر نکالنے کا بھی ہمیں ایک فن دیا جاتا ہے۔ اس روح کو باہر جسم سے الگ ہونے کا ایک طریقہ ہمیں سکھا دیا جاتا ہے باطن میں،
وہ انوار کی محفل سے، نور کی تجلی سے، نور کے کنیکشن سے وہ نور کو نور تک پہنچنے کی ایک سہولت مہیا کرتا ہے۔ لہذا یہ ہماری روح جو ہے یہ اذن ربی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ اس میں نے اپنی روح ڈالی ہے۔ تو جو اللہ کی روح ہے وہ بھی تو نور ہے۔ اب جو قلب کا نور ہے وہ روح تک پہنچے گا تو ہماری روح جو ہے وہ اس جسم سے پرواز کر کے دوسری دنیا تک جائے گی۔ قلب کی آنکھ کھلنے سے ہم صرف قلب کی کچھ چیزوں سے واقف ہوتے ہیں۔ قلب کی پھر دوسری آنکھ کھلتی ہے جو قلب منیب ہے، پھر تیسری آنکھ کھلتی ہے جو قلب شہید ہے۔ قلب منیب اور قلب شہید تک جانے کے لیے بھی قلب سلیم کافی نہیں ہے، اس کے لیے پھر آگے باقی چیزوں کا روشن ہونا، ان کا زندہ ہونا، ان کا بیدار ہونا، ان کا پرواز میں جانا، اور اس پرواز سے وہ جو ریسرچ کر کے آتے ہیں، جو مناظر دیکھ کے آتے ہیں، جو معاملے دیکھ کے آتے ہیں، جو سبق سیکھ کے آتے ہیں، جو ادب آداب کے معاملے اور اسباق وہ روح لے کے آتی ہے، وہ قلب کو مزید سکھاتی ہے۔ پھر قلب اور روح دونوں مل کے پھر آگے دنیا جو سینے میں چھپی ہوئی مخلوق ہے ان کو پھر یہ جگانے اور ان کو بھی یہ سبق پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ایک سری کو صرف جگاتے ہیں، پھر وہ سری کے جاگنے کے بعد پھر وہ سری کا اپنا ایک جہان کی پرواز ہے، پھر وہ وہاں تک جاتی ہے۔ ہماری روح جب اس جسم سے پرواز کرتی ہے، یہ باطنی پرواز ہے، انوار کی پرواز ہے، اس لیے اس پرواز کو موت نہیں کہتے۔ یہ پرواز موت نہیں ہوتی، یہ خیالوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور ہمارے ذہن میں جو ویژن بنتے ہیں، جو امیجنائزیشن ہمارا ذہن کرتا ہے، ذہن میں وہ پھر امیج آتی ہے اور وہ پھر مناظر آتے ہیں، وہ ذہن تک ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ روح سے اور قلب سے یہ انوار کے مناظر جب ذہن کو ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ذہن سے یہ دنیا کے نقشے دھندلے ہونے لگتے ہیں، دنیا کے معاملوں سے یہ ذہن کا الجھاؤ ذرا کم ہوتا ہے۔ جیسے یہ ذہن کی الجھنیں دنیا سے کم ہوں گی، ہماری ذہنی یکسوئی ہوگی نور میں، تو نور پھر ہمیں آگے کے مناظر اور دیدار تک لے کے جائے گا، اور پھر وہ آگے کی دنیا۔ لہذا یہ جو ہمارے سینے کے اندر کی مخلوق ہے، سینے کے اندر کے جو راز ہیں، ان رازوں تک پہنچنا بھی بہت بڑی کمال کی بات ہے، یہ بھی ایک ولایت کی بات ہے۔ ان رازوں تک پہنچنا، اس سفر میں پہنچنا، ان رازوں کو کھوجنا، ان رازوں کی دنیا کی سیر کرنا اور اس سے پردوں کا اٹھنا، یہ بھی ولایت ہے۔ یہاں تک کی منزل بھی ہم صرف اپنے سینے تک کی بھی منزل پا لیں تو بہت بڑی دولت ہم نے پا لی۔ حضور پاک نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو دیکھا، جس نے اپنے سینے کی دنیا کو دیکھ لی، اپنے اندر کی چھپی کائنات کو دیکھ لی، وہاں جو مقام خدا ہے، اللہ کا جو مقام ہے، جو مقام قیام ہے، وہ جب دیکھ لیا، وہاں سے پھوٹتے ہوئے انوار کی کرنیں جو دیکھ لی، پھر وہ جو مناظر اس کو جو ملنے لگے، اس سے پھر باطن کی دنیا کے مزید پردے کھلتے ہیں، مزید راز کھلتے ہیں۔ لہٰذا سینے کے رازوں کو سمجھنا بہت لازمی ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر کی دنیا کو نہیں سمجھیں گے، باہر کی دنیا ہم کیا سمجھیں گے؟ باہر کی دنیا کے تمام کلیے ہمیں اندر سے سکھائے جاتے ہیں، ہمیں اندر سے سمجھائے جاتے ہیں، ہمیں اندر سے اس کا سبق ملتا ہے۔ آپ اس اندر کی دنیا میں اتریں، آپ اس اندر کی دنیا سے سبق لیں، آپ اس اندر کی دنیا کی سیر کریں، آپ اپنے سینوں کے رازوں تک پہنچیں، ان کے اٹھتے ہوئے پردوں کو جب آپ دیکھیں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ رب نے کیا کائنات بنائی ہے، رب نے کیا کاریگری رکھی ہے میری ذات میں، میری ذات کو کتنا اعلیٰ و عرفہ بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا بنا ڈالا ہے، اور میں کس چیز میں لگا ہوا ہوں اور کس چیز میں کھپ رہا ہوں۔